آپ سے بات کریں گے۔ تحریک انصاف جو ہے کچھ عرصے بعد یہ بیان داغ دیتی ہے کہ سندھ کے اندر سب ٹھیک نہیں ہے، اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے ہے۔ ہم اس کو جیسے بھی دیکھیں لیکن سندھ حکومت بڑا سیریسلی اس کو لیتی ہے۔ آج مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ بڑی کھلی بیٹھک کر کے خوب جواب دیا ان تمام الزامات کا، بلکہ الٹا وفاق سے سوال پوچھ لیے۔ یہ سندھ ورسز جو وفاق ایک دم سے دوبارہ گرما گرمی شروع ہو گئی ہے، اس کے کیا محرکات ہیں؟ شکریہ ماریہ۔ دیکھیے آبویس ہے، ایک تو ظاہر دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی طرح اسے سندھ میں بھی خاطر خواہ کامیابی ملے۔ پچھلی مرتبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اس کو ووٹ تو بہت پڑا تھا اور اس کی نشستیں بھی 14 ایم این ایز جیتے تھے، وہ کوئی 20-25 ایم پی ایس کی سیٹ جیتے تھے۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یعنی کراچی کی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی رہے ہیں، اس لحاظ سے جس طرح کی پولیٹکس انہیں یہاں کرنی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اندرون سندھ چلے جائیں تو اندرون سندھ ہمیں پی ٹی آئی بالکل بھی ایک طریقے سے نان ایگزسٹنس پی ٹی آئی نظر آتی ہے اندرون سندھ، اور جو انہوں نے میرا خیال ہے ایک بڑا پولیٹیکل ان سے بلنڈر ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کبھی بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ میکسیمم ان کو تین قومی اسمبلی کی نشستیں مل جاتی تھیں۔ پچھلے الیکشن میں ایون لیاری وہ ہار گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چاہ رہے کہ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ سندھ سینٹرک پولیٹکس اس لیے ہو رہی ہے کہ اربن سندھ میں ایک بڑا سیاسی خلا نظر آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم 2016 کے بعد کی ایم کیو ایم جو ہے، اس کے بعد کی سچویشن ایسی ہے کہ جہاں جو بہتر پولیٹکس کرے گا وہ گریب کر سکتا ہے۔ اب اس کے سلسلے میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، جماعت اسلامی بھی موجود ہے، اور ساتھ میں اب پی ڈی ایم مینز جے یو آئی اور پی ایم ایل این بھی غالباً کراچی سے جو ہے وہ مشترکہ۔ بالکل، یہ جو آپ نے کہا کہ تمام جماعتیں اس وقت وہاں موجود ہے، بڑی ایکٹیو ہے۔ میں ذرا پی ایم ایل این کی طرف سے آغاز کروں گی۔ عامر زیاد صاحب، شہباز شریف صاحب خود وہاں پہ آئے ہیں اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں فنکشنل لیگ سے بھی، پی ایم ایل این کے پاکستان مسلم لیگ کے دھڑوں سے، اور دیگر جو ان کی جوڑ توڑ ہیں، رابطے ہیں، ان کا باقاعدہ آغاز شہباز صاحب نے کر دیا ہے۔ اور ان کی اپنی پارٹی میں بھی پرابلمز، لیکن obviously جب قیادت متحرک ہوگی تو وہ اسموتھ آؤٹ کر دیں گے وہ ایشوز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ سو پی ایم ایل این کیا آپ کو لگ رہا ہے سوچ رہی ہے اس وقت سندھ میں خاص طور پہ؟ ہماری یہ بات ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے یہاں پر آئی ہے۔ اب ماضی میں دیکھیں 10 15 20 سال اسی طرح علامتی طور پر نازل ہوتے ہیں کراچی کے اندر، اور بعض لوگ جو ہیں خوش فہم ہیں، وہ یہ امید لگا لیتے ہیں کہ جناب اب بڑا فوکس ہو جائے گا نون لیگ کا سندھ کی سیاست پر، کراچی کی سیاست پر۔ تو میں لیکن آپ یہ دیکھیں گو کے ووٹ بھی ملتے ہیں ان کی، 1-2 کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو ہے ان کے ووٹس بھی آ جاتے ہیں کراچی کے اندر، لیکن فوکس کر کے کراچی کی سیاست جو ہے نون لیگ نے، یا سندھ کی سیاست جو ہے وہ فوکس کر کے کبھی بھی نہیں کی۔ اور یہ اسی بات پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جی کچھ ووٹرز جو ہیں بعض برادریوں کے، بعض جو ہیں لسانی گروہوں کے، ہم اس کو زیادہ ٹریک کریں گے۔ ایک جو کراچی کی عوامی سیاست ہوتی ہے، نون لیگ اس میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے اب تک، اور نہ ہی وہ سندھ کی سیاست میں داخل ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک اور جو دلچسپ بات مجھے لگتی ہے کہ ابھی اگر آج کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ میں جو بھی سیاست ہو رہی ہے کہ جب مریم صاحبہ آتی ہیں تو شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے، جب شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں تو مریم صاحبہ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ جو مطلب ہے کہ اپنی خاندان کے معاملات کو درست نہیں کر پا رہے، ان کے لیے اپنی پارٹی کو منظم اور متحد کرنا، عوام کو منظم اور متحد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل ہوگا، لیکن عامر صاحب لیکن جو یہ جو خلا ہے جس کی طرف مظہر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، وی نو کہ کراچی اور جو خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں سندھ کے، وہاں پر بہت امکانات ہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے۔ پی ٹی آئی نے اسی خلا کو پور کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، جب ان کی سیٹس وہاں سے تھی جو انہوں نے لوز کر دیا بائی دا وے وہ ایج۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں گنجائش ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں پہ اپنے جو ہے قدم جمائیں۔ درست، میں بالکل اس بات سے ایگری کروں گا کہ جناب بڑا مطلب ہے کہ پھول تو ہیں لیکن چاہنے والے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مواقع ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ عرصے سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں ہمیں اپنا فٹ پرنٹ پیپلز پارٹی کو بڑھانا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کوشش کرے گی کہ جہاں تک انہوں نے گین کیا اس کو وہ کر کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ ایم کیو ایم کی نظریں لگی ہوں گی کہ ایکسپینڈ کرے، نون لیگ ہے، لیکن کیا یہ سب جماعتیں جو ہیں کراچی کی سیاست کر بھی رہی ہیں یا اربن سندھ کی سیاست کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بات ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی ہم
यहाँ पर कराची में मकबूल जमात के तौर पे उभरें, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करती कि जिससे कहते हैं कि कराची के जो मामलात हैं, मामलात दिल हैं, वो ठीक हों। वो समझते हैं कि जी मुर्तज़ा वहाब को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे तो वो मिस्टर नाइस हैं सिंध के और वो उनकी पार्टी के, बड़ा उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रक्चरल मामलात हैं कि थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत करना, लोकल बॉडीज को मजबूत करना, कराची के मुंतखब नुमाइंदों को फाइनेंशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देना, वो ये काम नहीं करते। अच्छा, उसी तरह पीटीआई की आप गलती, उस पर कुछ मजहर ने रोशनी डाली, वोट तो इनको 2013 में भी पड़े थे, लेकिन इन्होंने कभी तंजीम साजी पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा, नून लीग पे तो मैं बात कर चुका हूँ। एमक्यूएम की बहुत मुश्किल है कि एमक्यूएम जो है वो खुल के खेल भी नहीं पा रही है। वो बड़ा मतलब है कि मोहतात तरीके से, तो उनकी अपनी जमात में बहुत ज्यादा तकसीम है, धड़ेबंदी हो चुकी है, कोई दिल का टुकड़ा इधर गिरा है, कोई कहीं गिरा है, और जो बाकी माइंदब अपने आप को रिप्रेजेंट करती है हैदराबाद से, तो उसके भी जो मामलात है, मैं नहीं समझता कि वो उस तरह से सियासत कर रही है जाहिराना तरीके से जैसे वो कर सकती है या करनी चाहिए। एक और आगे बढ़ते हुए, अरबाब गुलाम रहीम साहब को वजीर आजम ने खुसूसी सिंध के लिए मुकर्रर किया था, अपना नुमाइंदा या एलची कह लें, या उनको एक एडवाइज़र, बेसिकली जो टास्क दिया है सिंध के अंदर पार्टी को मुतहरिक करने का और इलेक्शन से पहले की तैयारी का। मजहर साहब, ये फॉर्मूला कैसा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का? क्योंकि जो वहाँ पे कराची बैठी क़यादत है, उनके हालात मुझसे तो बेहतर ऑब्वियसली आप जानते ही हैं। डेढ़ ईंट की सबकी मस्जिद है वहाँ पे, एक कमरे में एक इवेंट पे वो साथ बैठते हुए उनको मसाइल शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। सो ये तो हाल है पीटीआई का सिंध में। देखिए मारिया, बड़ा वक्त था पीटीआई के पास अंदरूनी सिंध जाके पॉलिटिक्स करने का, नहीं की उन्होंने पॉलिटिक्स। बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, ये जितनी भी एंटी पीपल्स पार्टी करते हैं पॉलिटिक्स, वो बदकिस्मती से या तो फंक्शनल लीग के थ्रू करते हैं, या अब जो जीडीए बनी है जीडीए के थ्रू करते हैं, अपने तय नहीं करते। यानी आप देखिए कि शहबाज शरीफ आए हैं तो वो पीर पगाड़ा से मिले हैं, वो उन लोगों से मिले हैं जो कि जीडीए या फंक्शनल लीग का हिस्सा हैं। इमरान खान आते हैं तो जीडीए या फंक्शनल लीग। तहरीक इंसाफ खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स करती जाके? मुस्लिम लीग नून खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स करती अंदरूनी साथ? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? वैसे क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि जाके उन्हें एक अर्बन जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट कर जाती है। ठीक है। रूरल सिंध में आपको रूरल सिंध के लोगों को निकालना होगा, रूरल सिंध में आपको तलाश करने पड़ेंगे, नए लोग बेइंतहा हैं, आपको जाके उनसे बात करनी पड़ेगी, खुद जाके अपनी तंजीम साजी करें। शाह महमूद कुरैशी जो है आके जलसा कर देते हैं, उनके मुरीद आ जाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला। शाह महमूद कुरैशी टास्क लेना कि अंदरूनी सिंध जाके वो रहें, आपको यहां रहना पड़ेगा। देखिए पीपल्स पार्टी के अच्छे एमएनएज हैं, बुरे एमएनएज हैं, अच्छे एमपीएज हैं, बुरे एमपीएज हैं, वो उसी इलाके के हैं। तो आपको उसी इलाके के लोगों को लेना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वक्त अंदरूनी सिंध अगर पीपल्स पार्टी के पास बाद नंबर 2 पार्टी है तो वो जेयूआई है। सही बात है। आज का जो जलसा है उससे भी हम नंबर्स देख लेंगे, वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम ने ज्यादा जो है वहाँ पे वो क्राउड जमा किया है, वो मैन पावर लाने की जिम्मेदारी उनकी है। जी, उसकी वजह यह है कि कराची में, एक तो कराची में या सिंध में जिस तरह मैंने कहा कि दूसरे नंबर की पार्टी है, और यहाँ मदरसे सबसे ज्यादा मदरसे कराची में हैं। दूसरी बात, और इसी वजह से उनका क्राउड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज तक जेयूआई कराची से जो है वो कोई एक एमएनए की सीट नहीं जीत सकी। अच्छा। एमपीए की भी शायद एक आध सीट जीती हो तो जी। इसी तरह नून लीग का है, शहबाज शरीफ ने पिछले इलेक्शन में बहुत टफ टाइम दिया था फैसल वाडा को, और इसी तरीके से यहाँ जिस तरह आमिर कह रहे थे, यहाँ 2-3 पॉकेट्स उनके हैं, लेकिन चूंकि तंजीमी तौर पे और कराची में या अर्बन सिंध में अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो अर्बन सेंट्रिक पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। ये फोकस नहीं आ रही किसी भी जमात। लेकिन एक और बात है, पीडीएम ने जो आज के जलसे का चुनाव किया है वो सिंध किया है, वो कराची किया है। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ने उनको कहा है कि आप जलसा करें, उनको हर तरीके से सिक्योरिटी, जो भी रियासती लवाजमात होते हैं वो उनको कर रहे हैं। उसके अलावा वो कोई खास सख्त जबान भी इस्तेमाल नहीं करे पीडीएम के खिलाफ, और पीडीएम भी कोई सख्त जबान इस्तेमाल नहीं कर रही पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इस सिंध में अगर मैं आमिर साहब से पहले सवाल ले लूं, फिर आपकी तरफ आऊंगी मजहर साहब। जी आमिर साहब, ये क्या माजरा है? सिंध में पीडीएम इतना बड़ा पावर शो क्यों कर रही है? क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो?
پہلی بات یہ کہ جو پاور شو کی بات اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اجازت دی، ایک طرف یہاں پہ کہتے ہیں نا اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، دور کرونا میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جماعتیں جو تلقین کرتی ہیں، یہ میں سندھ گورنمنٹ کی اگر بات کروں گا تو وہ دیہی سندھ میں بھی جلسہ کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور وہ یہاں پر جو ہے ان کو جلسے کی اجازت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن تعلیمی ادارے نہیں کھولنے دیتے، وہ کہتے ہیں جی کاروبار پہ قدغن ہے ہم۔ اچھا، تو یہ ایک عجیب و غریب تضاد ہے، تو یہ تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، اچھالنا چاہیے اس بات کو کہ واقعی کرونا ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ جتنی ہم احتیاط کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کریں، اپنے کارکنوں کی کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا 3 سال کا جو جشن ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر بھی وہ ایک ہال کے اندر تھا، کوئی ماسک کوئی ایس او پیز وہاں نظر نہیں آ رہے تھے، بظاہر یہ سب کی ذمہ داری ہے، سیاسی قیادت کو اس میں ایک لینا پڑے گا انیشیٹو، یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے۔ اچھا، یہ بالکل درست، آج بھی آپ دیکھیں جو اس کا جلسہ تھا کہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے کوئی، کسی نے کوئی نقاب پوش نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اچھا، اب دوسری بات آتی ہے کہ جی کیوں ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ کہہ نہیں رہے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی 1-2 ہفتے پہلے تک تو بڑا زور و شور سے کہہ رہے تھے، اور بالکل بلاول بھٹو صاحب بھی تنقید کر رہے تھے، مریم صاحبہ بھی کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑی تھی، ان کی جو 2nd ایئر کی قیادت ہے یا 1st ایئر کی قیادت ہے وہ بھی اسی لب و لہجے میں بات کر رہے تھے، تو عجیب و غریب طریقے سے آن اینڈ آف ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اتنی سخت بیان بازی کر دیتے تو اتنی آسانی سے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، قدورتیں ہوتی ہیں، وہ دور نہیں ہوتی، کارکن کے تو دل میں آ جاتا ہے، کل کو یہ پھر قریب ہوں گے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس منہ سے قریب ہوں گے، جو کچھ ابھی یہ سالوں پہلے کی بات میں نہیں کہہ رہا، ابھی جو کہہ چکے ہیں آپ، پچھلے 1 ماہ میں کہہ چکے ہیں، 2 ماہ میں کہہ چکے ہیں، تو یہ جو وقتی سیز فائر ہوتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ کہ ان جماعتوں کے درمیان بڑے بڑے تضادات ہیں، ان کے پاس عوام کو کچھ نیا دینے کے لیے نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں جی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ ہیں، اور میں فیل کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ زیادہ ہو جائے گا، تو 12 کے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ویسے کیا ایجنڈا دے دیں گے خواتین تک پہ؟ جیسے آپ دیکھیں کہ جلسے میں خواتین کو اجازت نہیں ملی، کرسیاں بیشتر خالی پڑی ہوئی تھیں، وہ پی ایم ایل نے کہا آ جائے، وہ تو ہاں جی بالکل وہ تو واضح فرق ہے۔ خیر پی ایم ایل این نے کہا کہ خواتین آئیں گی، تو اوورآل جلسے میں خواتین الاؤڈ ہے، لیکن JUIF کی خواتین نہیں آئیں گی، جنہوں نے اصل میں وہاں پہ کراؤڈ جو ہے اس کو پل کرنا ہے۔ ایک اور سوال